بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی ہمارے لیے مشعل راہ نہ ہوں۔ ہر وہ عمل جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، وہ عمل ہم جس نیت سے کرتے ہیں، اسی کے مطابق ہمیں اس کا اجر و ثواب یا جزا و سزا ملتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، کوئی اس لیے لڑتا ہے کہ مال غنیمت اسے ہاتھ آئے، اور کوئی اس لیے لڑتا ہے کہ اسے بہادر کہا جائے اور اس کی شہرت ہو، تو ان میں سے کون ہے جو راہ حق کے لیے لڑتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا ذکر بلند ہو تو وہ راہ حق پر ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑا باندھنا کسی کے لیے اجر کا سبب ہے، کسی کے لیے پردہ پوشی، اور کسی کے لیے وہ گناہ کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس لیے باندھتا ہے کہ وہ راہ حق میں، اللہ کے رستے میں جب اس کو ضرورت پڑے تو وہ اس کو استعمال کر سکے، تو اس کے چرنے اور پانی پینے میں بھی اس کو ثواب ہے، اس کے لیے اجر کا سبب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس لیے باندھتا ہے کہ وہ اللہ نے اس کو ہمت اور طاقت دی ہے، تو جب اس کو ضرورت پڑے تو وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکے اور اس کو اپنی ضرورت کے لیے کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، تو اس کے لیے پردہ پوشی کا سبب ہے۔ لیکن اگر کوئی اس لیے باندھتا ہے کہ اس کا رعب اور دبدبہ ہو، اس کی نمائش ہو، تو وہ اس کے لیے گناہ کا سبب ہے۔ اسی بات کو ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس کو دہراتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ غش سے گر پڑے، اور جس کو سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدالت کے لیے اتریں گے، ہر امت اپنی جگہ پر گھٹنے ٹیکی ہوگی۔ سب سے پہلے ان لوگوں کی پیشی کا حکم ہوگا جو قرآن کے عالم تھے، جو جہاد میں مارے گئے تھے، اور جن کو دولت سے نوازا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عالم سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے وہ علم دیا تھا جو اپنے پیغمبروں اور نبیوں کو جس سے نوازا تھا، تو تم نے اس پر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ، میں نے شب و روز اس کو نمازوں میں پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی اس کے جھوٹا ہونے کی گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو اس لیے کرتا تھا کہ تجھے لوگ یہ کہیں کہ تو بہت بڑا عالم ہے اور قرآن خوان ہے، لہٰذا وہ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، یعنی کہ تجھے اپنا بدلہ اس کا مل چکا ہے۔ پھر دولت مند سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تمہیں دولت سے نوازا اور تمہیں بے نیاز کر دیا ہر ضرورت مند سے، یہاں تک کہ تو کسی کا محتاج نہ رہا۔ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو میں نے جو تجھ کو دیا، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ دولت مند عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ، جو اہل استحقاق کا حق تھا میں نے اس کو اس کے اندر تقسیم کر دیا اور خیرات دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو یہ اس لیے کرتا تھا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، تو یہ تجھ کو دنیا میں کہا جا چکا، تجھے اپنا بدلہ مل گیا۔ اس کے بعد وہ لایا جائے گا جو جہاد میں مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو کس بات کے لیے مارا گیا؟ تو وہ عرض کرے گا، خدایا تو نے اپنے راہ میں حق کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، میں لڑا اور یہاں تک کہ مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی اس بات کی تائید کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تمہاری دلیری کا ذکر کیا جائے، لہٰذا وہ دنیا میں تمہارا ذکر ہو چکا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سب سے پہلے واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ حضرت معاویہ یہ سنتے ہی دھاڑے مار کر روئے، اور پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اور رونق چاہتا ہے، ہم اس کو اسی دنیا میں اس کا اجر دے دیں گے، اور وہ پورے کا پورا اجر دے دیں گے، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے دوزخ کے۔ اس دنیا میں انہوں نے جو بنایا وہ مٹ گیا، اور جو کہا وہ برباد ہو گیا۔ ہمیں اپنے ہر عمل سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے اس عمل کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے۔ کیا ہم یہ کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں شہرت نصیب ہو؟ کیا ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی باس چیک کر رہا ہے؟ کیا ہم اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اگر ہم دنیاوی انعام و اکرام کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ہمیں دنیا میں مل جائے گا، اگر ہم اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہیں تو ہماری شہرت ہو جائے گی، اگر ہم کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنے باس کی ڈر اور خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں اس کا کوئی چیک کرنے والا ہے، تو اس کا اجر ہمیں اس دنیا میں مل جائے گا۔ لیکن وہی عمل اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہوں گے تو پھر ہمیں نہ کسی چیک کرنے والے کی فکر ہوگی، نہ کسی انعام و اکرام کی فکر ہوگی، اور نہ ہی کسی لالچ میں ہم آئیں گے، بلکہ ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر وہ کام کر رہے ہوں گے۔ جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر ہم کام کریں گے تو یہ تمام دنیاوی چیزیں ہمیں بہر صورت مل جائیں گی، لیکن وہ اللہ کی رضا جو ہمیں حاصل ہوگی اس کا ہمیں اجر عظیم قیامت والے دن نصیب ہوگا۔ تو ہمیں اپنے ہر کام سے پہلے اس بات کو سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل محض اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کریں گے تو پھر اس کا ہمیں ضرور اجر ملے گا، اور وہ قیامت والے دن ہماری بخشش کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر ہم دنیاوی نمود و نمائش کے لیے وہ کوئی کام کریں گے، ہم صرف اس لیے کہیں گے کہ کوئی یہ بہت بڑا سخی ہے، تو پھر وہ دنیا میں ہمیں سخی کہہ لیا جائے گا، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی۔ ہمیں بطور استاد کے، ہمیں بطور والد اور والدہ کے، اور بطور سوسائٹی کے ایک ممبر کے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ہر وہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ جب وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا تو پھر ہمیں کسی کی فکر نہیں ہوگی کہ کوئی ہمیں کوئی چیک کر رہا ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم ایک ادارے کے اندر مدرس ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور ہم صرف کلاس میں اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے، ہمیں کوئی چیک کرنے والا ہے، اور اگر وہ چیک کرنے والا نہ ہو تو ہم کلاس میں نہیں جاتے، تو پھر یقین جانیے نہ ہماری اس روزی کے اندر برکت ہوگی جو اس کے سبب ہمیں مل رہی ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کا کوئی اجر ملے گا، کوئی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہم یہ جان لیں کہ یہ ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، تو اس دنیا کے اندر تو اس کا اجر ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، وہ بھی اللہ کی ذات نے دینا ہی دینا ہے۔
ہمیں آخرت کے دن بھی اس کا اجر ملے گا اور اس کے حقدار ٹھہریں گے ہم۔ لیکن اگر ہم نے یہ تمام کام کرنے کے باوجود ہم یہ امید لگا کر بیٹھیں گے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تو اس تعلیم دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اس تعلیم کے اندر وہ اثر ہوگا ان بچوں کو پڑھانے کا جو ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہوئے وہ اثر پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ صرف دنیاوی مال اور دنیاوی دولت تو ہمیں نصیب ہو جائے گی، دنیاوی عزت تو ہمیں نصیب ہو جائے گی، لیکن وہ جو ہمیں قیامت والے دن اس کا اجر ملنا ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ہر کام سے پہلے اس بات کی تسلی کر لینی چاہیے، اس بات کی نیت کر لینی چاہیے، اور پھر اس نیت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر وہ کام سر انجام دینا چاہیے کہ یہ کام ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر کریں، ہم صرف اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے کریں، تو پھر ہمیں یہ دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صحابی اس بات کو سن کر رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ دھاڑے مار کر روتے ہیں اور وہ غش سے گر جاتے ہیں جن کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی ذات سے اپنے اندر خوف پیدا کرنا چاہیے، اور اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن ہم میدان حشر میں ہوں گے اور ہم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔